جی ناظرین، آج ہم ہولو فوٹوگرافی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم صوفیہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، آج ہم ہولو فوٹوگرافی کے کمالات پر بات کریں گے۔ یہ ایک جدید تکنیک ہے جس میں تصاویر کو 3 جہتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے دیکھنے والا منظر حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ صوفیہ، ہم بھی ابھی ہولو فوٹوگرافی کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ویڈیو کی سہولت نہیں ہے، مگر آپ بھی اپنے کیبن میں، میں بھی اپنے کیبن میں ہوں، تو بات چیت ہو رہی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ہولو فوٹوگرافی کا ہی کمال ہے کہ ہم دور ہو کر بھی ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ اچھا صوفیہ، میں یہ بالکل آنے والے ٹھیک ہوں۔ دنوں میں یہ ہولو فوٹوگرافی کے ذریعے ایک کوئی مذہبی رہنما ہے یا سیاسی رہنما ہے یا کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، وہ کہیں بھی رہ کے سپیچ کرے گا، دوسری طرف اگر ہولو فوٹوگرافی کا کیبن ہوگا تو وہ اسے بالکل لائیو دے سکیں گے، ایسے جیسے وہ ریجنل انسان ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہولو فوٹوگرافی کے ذریعے مستقبل میں کوئی بھی رہنما یا مقرر کہیں بھی رہتے ہوئے بالکل ایسے ہی خطاب کر سکے گا جیسے وہ سامعین کے سامنے موجود ہو۔ یہ ٹیکنالوجی دوریوں کو مٹا کر لوگوں کو قریب لانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو ٹیکنالوجی میں واٹس اپ نہیں تھا، لوگوں کو اس چیز کے یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی ہم کیمرے سے بات کر سکیں گے یا ٹیلی فون میں یہ سہولتیں ہوں گی یا ہاتھ کے ساتھ فون اٹھائے ہوتے تھے۔ ابھی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے، یہ ہولو فوٹوگرافی جو ہے یہ بھی مزید ترقی کب تک کر جائے گی؟ جی بالکل، ٹیکنالوجی کی ترقی واقعی حیرت انگیز ہے۔ جس طرح پہلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن ہم ویڈیو کالز کر سکیں گے، اسی طرح ہولو فوٹوگرافی بھی اگلے چند سالوں میں مزید بہتر اور عام ہو جائے گی۔ یہ ہمیں نہ صرف بہتر رابطے فراہم کرے گی بلکہ تعلیم، صحت اور کاروبار کے شعبوں میں بھی انقلاب لے آئے گی۔ نہیں، اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، وہ دور رہ کے یا اپنے گھر سے ہی جو وہ خطاب کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹ ایسے دیکھیں گے کہ وہ اپنے ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں، بالکل فزیکلی کھڑا ہوگا ایک کیبن کے اندر۔ یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ بالکل، یہ ہولو فوٹوگرافی تعلیم کے میدان میں بھی انقلاب لا سکتی ہے۔ ایک پروفیسر یا ٹیچر کہیں دور بیٹھ کر بھی ایسے لیکچر دے سکے گا جیسے وہ کلاس میں موجود ہو۔ طلبہ کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنے استاد کو بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں، جس سے سیکھنے کا تجربہ اور بھی حقیقی اور مؤثر ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے کل پرسوں عمران خان تو جیل میں ہے، وہ جیل کی اصلاحوں کے پیچھے ہے، اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے کہ عمران خان خطاب کر رہا ہے۔ یہ سارا جعلی کام ہو رہا ہے نا، وہ تو جیل کی اصلاحوں کے پیچھے ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی ویڈیوز یا ڈیپ فیکس بنانا ممکن ہو گیا ہے، جس سے حقیقی اور جعلی مناظر میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے غلط استعمال سے بھی محتاط رہیں اور معلومات کی تصدیق پر زور دیں۔ نہیں، جب تک ہمیں ٹیکنالوجی کا نہیں پتا ہوگا، ہم لوگوں کو اس چیز پہ یقین نہیں آئے گا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں ایڈٹ کی ہوتی ہیں، پیچھے عمران خان کا خطاب لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھی جو ہم اے آئی کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے، جیسے ہم کسی کی بھی تصویر لے سکتے ہیں، اس کے پیچھے عمران خان کا خطاب لگانے کے بجائے نواز شریف کا لگا سکتے ہیں، زرداری کا لگا سکتے ہیں۔ یہ سارا فیک پروگرام ہوتا ہے۔ یہ انہیں آواز دے دیں تو وہ آواز خود بخود اسی طرح ڈیولپ کر لیتے ہیں نا۔ جی بالکل، یہی مسئلہ ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے اس طرح کی جعلی ویڈیوز اور تصاویر آسانی سے بنائی جا سکتی ہیں، جس سے حقیقت اور فریب میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ جعلی مواد کو پہچان سکیں اور صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے مصدقہ ذرائع پر بھروسہ کریں۔ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ ابھی کیبن میں نظر آ رہے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی ویڈیوز ہوگی، مگر بدقسمتی ہماری لوگوں کی کہ ہم لوگ جو اس کا بھی غلط استعمال کریں گے، یعنی اس پہ بہودہ فلمیں ایک دوسرے کو سینڈ کریں گے، بنائیں گے، یا کچھ لوگ بنائیں گے اور وہ وائرل کریں گے۔ یہ ٹیکنالوجی کا ہم غلط کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ٹیکنالوجی بذات خود ایک آلہ ہے، اس کا استعمال ہم پر منحصر ہے۔
जहां ये इल्म और तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वहीं बदकिस्मती से कुछ लोग इसे गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका हल यही है कि हम तालीम और शऊर को फरोग दें ताकि लोग टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल को तरफ रागिब हों और इसके मनफी पहलुओं से बचने की कोशिश करें। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था कि इल्म हासिल करो, आपको चीन जाना पड़े, अब घर घर इल्म दाखिल होता है, जाता है, मगर हम लोग वो दूसरे साथी मजाक में पड़े हुए हैं। वो भी ठीक है, जिंदगी का हिस्सा है, मगर सारा टाइम उसे देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, क्या सूरत हाल है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो, ख्वाह चीन भी जाना पड़े। आजकल टेक्नोलॉजी ने वाकई इल्म को हर घर तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस तवाजुन को बरकरार रखना होगा कि हम टेक्नोलॉजी की जिद्दत से आगाह रहें और इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। जिंदगी में तफरीह जरूर है, लेकिन इल्म और आगाही भी उतनी ही जरूरी है ताकि हम आने वाली तब्दीलियों का सही फायदा उठा सकें। नहीं, बदकिस्मती है, दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग जहालत की तरफ जा रहे हैं। देखें, हम लोग समझ नहीं आती, जो लोग तो बिदत करते हैं, जो लोग शिरक करते हैं और शिरक के अड्डे बनाए हुए हैं, ज़ना के अड्डे बनाए हुए हैं, बदकारियां हो रही हैं, उन लोगों के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं होती। और जो लोग खुदा या खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं, उन लोगों के ऊपर सख्तियां होती हैं। ये चल रहा है, ये हो रहा है इस तरह। ये इंसान आप कब समझ आएगी कि इंसान को कि राह पे चलने वालों के साथ ऐसे बुरा सलूक किया जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लोग वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते कह रहे हैं, ओ यार मैं देख लिया, ये नमाज पढ़ता पैसे। क्या नमाज पढ़ने की वजह से भी कभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? कुरान करीम पढ़ने की वजह से गिरफ्तारी हुई है? एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी मुल्क हो। ये वाकई एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तरक्की का मतलब सिर्फ मादी वसाइल का बढ़ना नहीं, बल्कि अखलाकी और रूहानी अकदार का साथ साथ परवान चढ़ना भी है। हमें ये समझना होगा कि हकीकी तरक्की वो है जिसमें इल्म, इंसाफ और इंसानियत की कदर हो, जहां इबादत करने वालों को आजादाना तौर पर इबादत की इजाजत हो और मुआशरे में रवादारी और बर्दाश्त हो। उम्मीद है कि आगाही और तालीम के जरिए हम एक बेहतर और मुतवाजिन मुआशरे की जानिब गामजन हो सकेंगे। बहरहाल हमें सीखना चाहिए, जो 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 नई टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखना चाहिए। बल्कि अक्सर औकात देखा गया है कि मजहबी जो रहनुमा होते हैं, वो जो भी टेक्नोलॉजी आए उसके ऊपर वो एक फतवा दे देते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम हासिल करने के तरफ तवज्जो थी, या उनकी अहादीस में आता नहीं है कि इल्म हासिल करें? हम क्यों नहीं इल्म हासिल करते? हम क्यों उनके ऊपर कोई इल्म हासिल करता है उसके ऊपर कोई ना कोई फतवा लगा देते हैं? ये टीवी है, जब टीवी आया था तो उलमा ने कहा था टीवी हराम है। हम क्यों नहीं सीखने की तरफ जाते? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इल्म हासिल करने पर जोर दिया और ये भी सिखाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नई टेक्नोलॉजी को समझना और उसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना भी इसी तालीम का हिस्सा है। बदकिस्मती से बाज औकात नई चीजों को समझने के बजाय उन पर जल्दबाजी में फतवा लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम इल्म को अपनाएं, तहकीक करें और टेक्नोलॉजी को दीन और दुनिया दोनों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। इसी में हकीकी तरक्की है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो कौन सी जंग का वाकया था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी कैदी थे, गिरफ्तार हुए थे, वो यहूदी थे और उन्हें ये कहा था कि अगर आप कुछ मुआवजा नहीं दे सकते तो आप कम से कम हमारे मुसलमानों को आप पढ़ना लिखने सिखा दें? वो कौन सी जंग का वाकया था? क्या वाकया था? वो गज़वाए बद्र का वाकया था। जब जंगे बद्र में मुसलमानों ने कुरैश के कई अफराद को कैदी बनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को फिदिया देने का हुक्म दिया। जो कैदी फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये शर्त रखी गई कि वो मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे। इस तरह तालीम को फरोग देने के लिए कैदियों की सलाहियतों से भी फायदा उठाया गया, जो इस्लाम में तालीम की अहमियत को जाहिर करता है। अच्छा सूफी, एक और वाकया जो पेश आया था, एक बड़ा दर्दनाक वाकया था। यानी एक जंग के दौरान एक सहाबी से गलती सरदर्द हो गई कि एक काफर ने उस वक्त जब वो उसे कत्ल करने लगे
تو اس نے وہ تلوار کے خوف سے یا اس کو اپنے سر پہ دیکھا کہ اس کا سر قلم کر دے گا، اس سے کلمہ پڑھ لیا. اور وہ کون سے صحابی کا واقعہ تھا؟ کس جنگ میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا؟ یہ واقعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ہے. ایک جنگ کے دوران انہوں نے ایک دشمن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور جب اس دشمن نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت اسامہ نے اسے پھر بھی قتل کر دیا. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے کلمہ پڑھنے پر شک نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جنگ کی حالت میں بھی. اچھا، وہ میں نے سنا ہے کہ حضرت اسامہ جو ہے بعد میں بھی انہیں اس چیز کا بہت رنج تھا، دکھ تھی، تکلیف تھی کہ کاش میں مجھ سے یہ واقعہ سرزد ہی نہ ہوتا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا. جی بالکل، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کا بہت افسوس اور ملال رہا. انہیں زندگی بھر اس پر پچھتاوا رہا کہ کاش وہ اس وقت تحمل سے کام لیتے اور اس شخص کے کلمہ پڑھنے کو قبول کر لیتے. یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف اور صبر ہر حال میں ضروری ہے، اور کسی کی نیت پر شک کرنے سے پہلے خوب غور کرنا چاہیے. بس میں نے سوچا کہ آج دوستوں کو ہولو فوٹوگرافی کے بارے میں بتائیں. ہولو ویڈیوز بھی آئیں گی، ہولو کے ذریعے آپ کے کوئی بھی مذہبی رہنما ہے، جیسے کوئی جرمنی میں کوئی خطاب کرتا ہے تو وہ اگر پوری دنیا میں ہولو کے کیبن ہوں گے پھر ہی سنے جائے گا نا. بالکل، ہولو فوٹوگرافی کی وساطت سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کوئی بھی رہنما یا مقرر اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے. ہولو کیبنز کی مدد سے لوگ اپنے قریب ہی ایک حقیقی تجربہ حاصل کر سکیں گے، چاہے مقرر کہیں بھی ہو. یہ ٹیکنالوجی واقعی رابطوں کو نئی جہت دے گی اور علم اور رہنمائی کو مزید قریب لے آئے گی. نہیں، بہت اچھی بات ہے. جیسے ہم دونوں کی بھی ابھی تصاویر جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ہولو کیبن میں کھڑے ہیں، تو اس طرح ان کی بھی جو مذہبی رہنما ہوں گے یا سیاسی ہوں گے، کوئی بھی خطاب کریں گے تو انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. یعنی ایک جیسے عمران خان ہی خطاب کرتا ہے، وہ سیاستدان ہے، نواز شریف کرتے ہیں یا ان کے بعد زرداری صاحب کرتے ہیں، وہ اگر سندھ میں اسے سنا جائے گا، پنجاب میں بھی دیکھنے والے ہوں گے، اور اس جلسہ گاہ میں ایک ہولو کا کیبن لگ جائے گا جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا انہیں دیکھے گی، یعنی پاکستان کے مختلف حصوں میں یا دنیا کے مختلف حصوں میں. جی ہاں، یہی اس ٹیکنالوجی کا حسن ہے. اس طرح نہ صرف مختلف علاقوں کے لوگ بآسانی اپنے رہنماؤں کو دیکھ اور سن سکیں گے، بلکہ ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ حقیقت میں ان کے سامنے موجود ہے. اس سے رابطے اور معلومات کی ترسیل میں انقلاب آ جائے گا اور لوگ براہ راست اپنے رہنماؤں سے جڑ سکیں گے. صوفیہ، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور آپ نے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا. یقیناً جو لوگ تو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے. ابھی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے. تو پھر ملیں گے آپ سے کسی نئے پروگرام میں، نئی ویڈیو میں، صحت کے حوالے سے یا ویسے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. مجھے خوشی ہوئی کہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی اور اس کے امکانات پر بات کی. انشاءاللہ اگلی بار کسی اور موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھے اور ناظرین کو بھی آگاہی پہنچتی رہے گی. اللہ حافظ. ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے چینل حسب پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ کہ آپ دوستوں کا بہت شکریہ. جو لوگ اس ویڈیو سے سیکھیں گے ان کے لیے تو یقیناً ایک نئی چیز ہوگی ٹیکنالوجی کے بارے میں. جو نہیں سیکھنا چاہتے ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ناظرین کے ساتھ یہ معلومات شیئر کر سکوں. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نیا دروازہ کھولے گا، اور جو نہیں سیکھنا چاہتے ان کے لیے بھی شاید یہ ایک ترغیب بن جائے. آپ کا چینل ہستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل یقیناً بہت عمدہ کام کر رہا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے.